بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاور عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے۔ 75 سال سے یہ ملک مسلسل مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی دلدل میں کیوں دھنستا جا رہا ہے؟ ہمارے حکمران آج تک عوام کو ریلیف دینے میں ناکام کیوں رہے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں بھی ہیں اور حکومت وقت سے وہ یہ سوال بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق آواز بلند کرتا رہتا ہے، لیکن 75 سالوں میں یہاں عوام کی سنتا کون ہے؟ اور اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے والے وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے ذاتی کاروبار کو جب فروغ دیں تو پھر غریب عوام کی آواز کون سنے گا؟ غریب عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے، اور یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی اسی بات کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں ہر دور میں یہی عوام سے وعدے کیے گئے کہ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے مشن پر آئے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ کریں گے، مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر آنے والے دور میں حالات پہلے سے بھی بدتر نظر آئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا تو اس وقت بھی ان کی حکومت کو جو بنیادی مسائل تھے وہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر پورے پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ ملایا۔ اگرچہ ان کی باقی پالیسیاں بھی بہت اچھی تھیں، جن میں آزاد خارجہ پالیسی اور اسلامی بلاک بنانا، اس کے علاوہ خود مختاری، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ان کے لیے بھی مسئلہ رہا۔ چینی اور آٹا جو ہے وہ گورنمنٹ ڈپو پر دینے پر مجبور ہوئی۔ لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر سارا دن انتظار کر کے ایک آٹے کا پیکٹ اور 2-4 کلو چینی کے لیے سارا دن ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد اب فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی تو اس وقت بھی ملک میں یہ مسائل بدستور رہے۔ جب سے جنرل ضیاء الحق کے بعد ایک دفعہ پھر جمہوریت کا دور آیا تو 90s کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ بار بار جمہوری حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، کسی کو بھی اپنی مدت پوری کرنے کا موقع نہ دیا گیا، جس کے نتیجے میں ملک میں معاشی بحران بڑھتا گیا، IMF کے قرضے ہم پر بڑھتے گئے اور سیاستدانوں کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی بڑھتے گئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں باری باری عوام کی خدمت کے لیے اقتدار میں آتی رہیں، لیکن دونوں حکومتوں نے IMF سے قرضے بھی پہلی حکومت سے ڈبل لیتے رہے، پھر اس کے علاوہ عوام کو کوئی بنیادی ریلیف وہ نہ مل سکا جس کی عوام کو توقع تھی، جو عوام ان سے امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ پھر جب اکتوبر 99 میں جنرل پرویز مشرف نے اپنا اقتدار سنبھالا تو ان کے دور حکومت میں بھی بنیادی طور پر یہی مسئلہ رہا۔ مسلم لیگ کاف کو اس وقت کریٹ کیا گیا اور پورے ملک کی حکومت دی گئی، وزارت عظمیٰ سے لے کر صوبوں کی میں حکومتیں مسلم لیگ کاف کی بنی، لیکن کیا ملک سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ختم ہو گئی؟ نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، چند ماہ پہلے پورے ملک سے آٹا غائب ہو گیا، بجلی غائب ہو گئی، ایک دم سے عوامی مسائل نے سر اٹھا لیا، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ نئے الیکشن کے نتیجے میں
پیپلز پارٹی کی آ گئی، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے، لیکن پھر وہی نعرہ جو پیپلز پارٹی کا پرانا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، وہی نعرہ لگا کر دوبارہ اقتدار میں آئے، لیکن لوگوں نے طریق ساز مہنگائی دیکھی، لوگوں نے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیا، بے روزگاری بڑھی، ہر طرح کے عوامی مسائل جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ بڑھتے رہے۔ پھر اسی طرح سے جب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، انہی مسائل کی وجہ سے عوام نے ان کو مسترد کر دیا 2013 کے الیکشن میں، اور ایک دفعہ پھر امید باندھی پاکستان مسلم لیگ نون سے اور میاں محمد نواز شریف سے کہ اب ملکی مسائل حل ہوں گے، لیکن ان کے 5 سالہ دور میں بھی ملکی مسائل حل نہ ہو سکے، بلکہ ہر طرح کے بحران بڑھتے گئے۔ جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ بجلی کے بحران پر قابو پا لیا گیا، لیکن ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت وہ نہ ختم ہو سکی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان پر کرپشن کے اور بہت سارے الزامات وہ لگتے رہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں میاں نواز شریف کے اوپر پاناما پیپرز آنے کے بعد عدالتوں میں کیسز لگے، نیب ریفرنسز آئے، اور پھر عدالتوں نے سزا دی، اور اس طرح سے میاں نواز شریف کو بھی گھر جانا پڑا۔ اگرچہ حکومت ان کی پارٹی کی رہی، انہوں نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی، لیکن عوامی مسائل جو کہ تو ہی رہے۔ پھر عوام کو امیدیں تھی پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، اور عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آ گئے۔ عوام کو جو توقعات تھی کہ ملک سے مہنگائی، غربت، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، لیکن ابتدائی 2 سال میں انتہائی کارکردگی مایوس کن رہی۔ اس میں وزراء کی نالائکی، اتحادیوں کی بلیک میلنگ، مخلوط حکومت اور بہت ساری وجوہات شامل تھیں، اور آہستہ آہستہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور عوام کو کوئی بنیادی ریلیف نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے اس کا گراف دن بدن کم ہوتا جا رہا، اور جب یہ حالات تھے اپوزیشن ساری سڑکوں پر مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر نکلی ہوئی تھی۔ عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر متحد تھیں، اور متحد ہو کر جدوجہد ایک ہی کر رہی تھی مقصد کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے نکالا جائے، اور حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی بنائی جائے۔ اور اس کے بعد پی ڈی ایم جماعتوں کا بنیادی مسئلہ کیا تھا کہ وہ اقتدار حاصل کرنا، اپنے نیب کے کیسز کا خاتمہ کرنا، اور پھر اس کے علاوہ الیکشن کے لیے اپنے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا۔ یہ وہ بنیادی مقاصد تھے جس کے تحت پی ڈی ایم نے جدوجہد کی۔ پی ڈی ایم اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوئی، اقتدار میں آئے، لیکن جو ایشوز لے کر پی ڈی ایم عوام کے سامنے سڑکوں پر آئی ہوئی تھی، اقتدار میں آنے کے بعد وہ سارے ایشوز ملیہ میٹ ہو گئے۔ پی ڈی ایم کی تمام مشترکہ جماعتوں نے، تجربہ کار ٹیم نے مل کر عوام کو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے اس دلدل میں پھینک دیا جہاں سے شاید آنے والے 10-15 سال سے بھی عوام نہ نکل سکے، اور مہنگائی جو ہے وہ 11% سے اوپر جاتے جاتے یہ کو 50% کے قریب چلی گئی۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 3 سے 4 گنا تک جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہیں، اور صرف یہی نہیں، ملک میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ پیٹرول کی قلت، تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، ٹیکسوں کی بھرمار اور بہت سارے مسائل نے سر اٹھا لیا،
اور پورے پاکستان میں عوام سڑکوں پر اس حوالے سے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرف ہم نے دیکھیں تو پی ڈی ایم کے عدم اعتماد کے جواب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے بیانیہ بنایا، عوام نے اس بیانیے کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور عمران خان کی گرتی ہوئی مقبولیت کے باوجود جب عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی، خود مختاری اور کرپشن سے پاک پاکستان کے لیے اپنے اتحادیوں سے کی بلیک میلنگ سے نجات کا جب عوام کو نعرہ دیا تو پورے پاکستان کے عوام ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک کال دے تو پورا پاکستان جو ہے وہ رات کو 12 بجے بھی ہو تو سڑکوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی مقبولیت ہم نے اپنی زندگی میں تو کسی لیڈر کی نہیں دیکھی۔ البتہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے سنا ہے کہ اس سے پہلے ان کی عوامی سطح پر اتنی مقبولیت تھی۔ اور عمران خان صاحب اب پھر جدوجہد کر رہے ہیں اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت اپنی مدت پوری کر کے چاہتی ہے کہ ہم پوری طرح سے ریلیف لے سکیں اور الیکشن کے لیے کوئی سازگار ماحول بنا سکیں، لیکن شاید یہ ممکنات میں سے نہ ہو، کیونکہ جتنی عوام اس وقت حکومت کے پالیسیوں کی مخالفت کر رہی ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کیسز کے انہوں نے سارے ختم کر لیے پی ڈی ایم والوں نے۔ الیکشن کے لیے جو بنیادی تبدیلیاں عمران خان صاحب نے کی تھی ان کو ریورس کر دیا گیا، اور اپنی من مرضی سے الیکشن کے لیے قانون وضع کر دیے گئے۔ لیکن شاید پی ڈی ایم کی حکومت اور مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقہ سے عمران خان کو ایک سائیڈ لائن کیا جائے۔ ان کو کسی کرپشن کیس میں تو ان کو کچھ ملا نہیں ہے، مذہبی کارڈ بھی کھیل لیا، عورت کارڈ بھی کھیل لیا۔ اب عدالتوں کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے وہ تو انہیں عدالت کی سزا کروا کے تو ان کو نائل کروا کے اپنا رستہ صاف کرنا چاہ رہے تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں عوام کو مسائل کے گہرے دلدل میں پھینک دیا ہے۔ آج بھی ملک کے مسائل پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں بول رہا، کوئی جماعت کام نہیں کر رہی، اور ملک کے مسائل کو دیکھیں ذرا کہ یہی وزیر اعظم جب میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے کپڑے بیچ دوں گا مگر آٹا سستا کروں گا، تب آٹا جو ہے وہ 1300 روپے کا 20 کلو کا تھیلا تھا، اب جو ہے وہ 2300 کا چلا گیا ہے، یعنی تقریباً ڈبل قیمت ہو گئی ہے۔ لیکن کوئی بندہ بولنے والا نہیں ہے حکومتی ایوانوں میں سے۔ پھر اسی طرح سے آپ تیل کی قیمتیں دیکھ لیں، ڈالر کی قیمتیں دیکھ لیں، ہر چیز کی قیمتیں جو ہے نا وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، لیکن نہ تو کسی نے استعفیٰ دیا۔ اب نہ مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے والوں کو یہ خیال آیا کہ ہم کس مقصد کے تحت حکومت میں آئے تھے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ملکی مسائل شاید کبھی بھی حل نہ ہوں، اور عوام کے مسائل جو کہ تو رہیں۔ اس وقت ریاست پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ عام لوگوں کے اس وقت جو ہے نا وہ حالات کدھر تک ہیں۔ لوگ گھر کا بجٹ نہیں چلا سکتے، عام مزدور آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، وہ اپنی دوائی نہیں لے سکتا، علاج نہیں کروا سکتا، غریب آدمی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ تو یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے جہاں امیر اور غریب ایک جیسے ہوں، جہاں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں غریب لوگوں کی آواز
بنے اور صاحب اختیار لوگ جو ہیں وہ ان کی آواز سنیں اور پاکستان میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اپنا کردار۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کو، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔